جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. جمال الوجود بذكر الإله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا ہے: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو شخص اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی خواہشات پر کنٹرول کر لیا، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس تحقیق ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ کے آگے کھڑے ہو کر عاجزی، انکساری، خشوع و خضوع اختیار کرنا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنا، یہ بظاہر دو چھوٹی چھوٹی کیفیتیں ہیں، اور یہ دونوں کیفیتیں ایسی ہیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، کہ دل ہی وہ چیز ہے جس کے اندر اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور خواہشات بھی دل ہی کے اندر ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر نفس امارہ ہونے کی وجہ سے جو نفس انسان کو برائی کے لیے ابھارتا ہے، اس کے ذریعے سے جو انسان کے اندر ناجائز خواہشات ابھرتی ہیں، وہ ان کا تعلق بھی دل ہی کے ساتھ ہے۔ حالانکہ ایک طرف دیکھا جائے تو بڑے بڑے اعمال، کہیں پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے پر ہمیں جنتوں کی بشارتیں دی ہیں، کہیں پر اللہ رب العزت نے روزے رکھنے پر جنت کی بشارت دی ہے، کہیں پر حج عمرہ کرنے پر جنت کی بشارت دی ہے۔ تو یہ بڑے بڑے اعمال ہیں، لیکن یہ کیا بات ہے کہ یہ دو چھوٹی چھوٹی کیفیتیں جن کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا جس نے ان دو کیفیتوں کو اپنا لیا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اصل میں اس میں وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر خوف نہ ہو اور اس کے دل کے اندر خواہشات پر کنٹرول نہ ہو، تو پھر انسان دنیا کے اندر ہر طرح کی برائی کو کر گزرتا ہے، اور وہ ہر طرح کے کام کو، خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہو، کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھتا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، اللہ رب العزت کا کیا فرمان ہے، بلکہ وہ اس کام کو کر گزرتا ہے۔ تو یہ جب خواہشات پر کنٹرول نہ ہو تو انسان پھر تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ایسے لوگوں کے راستے پر چل پڑتا ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ان لوگوں کا راستہ کہ جو لوگ جن پر اللہ کا غضب ہوا اور وہ لوگ جو گمراہ ہو گئے، ان لوگوں کے راستے پر پھر انسان چل نکلتا ہے۔ تو یہ جو دو چیزیں ہیں، ان پر انسان کیسے قابو پا سکے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ان چیزوں پر کنٹرول کرنے کے لیے بڑے ہی سنہری اصول دیے ہیں۔ کہیں پر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا کے اندر ایسے ہو جاؤ جیسے کہ ایک اجنبی ہوتا ہے، مسافر ہوتا ہے۔ ایک مسافر، اس کے پاس کیا ہوتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس کے پاس زاد راہ ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دوسرے مقام پر جو ہمیں سنہری اصول دیا، وہ فرمایا کہ اکثر الذکر حازم اللذات یعنی الموت، اکثر طور پر لذتوں کو توڑنے والی چیز کو یاد کیا کرو۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ موت ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنی جو ناجائز خواہشات ہے
ان پر کنٹرول کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔